السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے اپنا 75واں جشن آزادی منایا۔ ہم نے اپنے ان شہیدوں کو یاد نہیں کیا جنہوں نے اس آزادی کی جدوجہد میں اپنا بہت کچھ گنوا دیا۔ ہم نے ان لاکھوں بہنوں کو بلا دیا جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اس جدوجہد آزادی میں شہید کروایا۔ ہم نے ان ہزاروں سہاگنوں کو بلا دیا جنہوں نے اپنے سہاگ اس آزادی کے لیے تیاگ دیے۔ ہم نے ان ماؤں کو بلا دیا جنہوں نے اپنے لختے جگروں کو اس آزادی کی راہ میں قربان کیا۔ اسی طرح ہم نے ان والدین کو نظر انداز کر دیا جنہوں نے اپنے کئی پیاروں کو اس راہ میں جان لٹانے پہ مجبور کر دیا۔ ہم نے جشن آزادی کو منایا۔ جشن آزادی کی سرکاری تقریب منائی گئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 75 کروڑ روپے ایک تقریب پہ خرچ کر دیے گئے۔ اس تقریب میں ہم نے کیا دیکھا؟ پاکستان ٹیلی ویژن جو ایک قومی ادارہ ہے اس نے براہ راست ہمیں دکھایا کہ جشن آزادی تو اس طرح منائی جاتی ہے جس طرح پہلے آپ آج سے 74 پہلی سالگرہ آپ نے منائی ہیں۔ وہ کیا جشن آزادی تھی جس میں شہداء کا ذکر کیا جاتا تھا، جس میں ان لیڈروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا کہ جن کے مرہون محنت اور جن کی جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم اس نام نہاد آزاد ملک میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے ہی جشن آزادیاں منانی ہیں تو پھر ہم قوم نہیں۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اس معاملے میں کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ وہ لوگ جو جلسے جلوسوں میں ترانے چلانے پہ کہا کرتے تھے کہ مجرے کروا دیے گئے، خاص طور پہ میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے کی بات کروں گا کہ ان کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور انتہائی بیہودہ لباس میں مجرے کروائے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پر ان شہداء کو جنہوں نے آزادی کی اس جدوجہد میں اپنی جانیں لٹائیں، ان افراد کو جنہوں نے اپنے جسم کے اعضاء گنوائے، جنہوں نے اپنے پورے خاندان شہید کروا دیے، جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی مال و دولت کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا محض کس خاطر کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں، ہم وہ ملک لینے جا رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک نعرہ تو یہ تھا اور دوسرا نعرہ یہ تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج
اس تقریب کو منا کر ہم نے اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کی کوشش میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج نہ تو کسی نام نہاد ملا کا فتویٰ آیا جو فتوے دینے میں سب سے آگے رہتے ہیں، نہ کسی نے تنقید کی کہ کیا شہداء کے خون پہ رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ دل انتہائی رنجیدہ ہوا، زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ان شہداء کو کیسے خراج تحسین پیش کروں اور ان کے سامنے اپنی اس حکومت کے اس کارنامے کو کس طرح جسٹیفائی کروں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے حکمران چنیں جو اس ملک کو اس نیج پر لے کے جائیں کہ جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے نام پہ بنایا گیا تھا، اور آج یہاں رقص و سرود اور مجرے ہو رہے ہیں، وہ بھی سرکاری نگرانی میں۔ اور اس ملک کی عوام جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، اور اس بےہودگی کی محفل کے لیے 75 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا گیا۔ کیا اس 75 کروڑ روپے پہ اس عوام کا حق نہیں تھا؟ اگر اسی 75 کروڑ روپے سے مہنگائی اور مہنگائی کے اس دور میں اس عوام کو ریلیف دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ بہت سے گھروں سے فاقوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ آگے چلتے ہیں۔ کچھ دنوں سے بڑا ذکر ہو رہا تھا، اور کل پھر ایک بار ایسا ہی ہوا۔ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے 6 بھارتی طیارے فنی خرابی کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں۔ کل دن کو 12:10 پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 6 طیارے یکے بعد دیگرے مختلف دنوں میں پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں، نام ہے فنی خرابی کا، تو آیا ان کی فنی خرابی صرف اور صرف کراچی ایئرپورٹ تک کیوں محدود ہے؟ لاہور ایئرپورٹ کے ایریے میں یہ کیوں نہیں خراب ہوتے؟ پشاور ایئرپورٹ کے ایریے میں یہ کیوں نہیں خراب ہوتے؟ اور کتنے ہی ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ یہ کیوں نہیں خراب ہوتے؟ کیا ان کو صرف کراچی ہی ملا خراب ہونے کے لیے؟ اطلاعات کے مطابق جو طیارہ کل کراچی میں 12:10 پر اس نے لینڈ کیا، فنی خرابی کے حوالے سے جاتے ہوئے یہاں سے یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 12 مسافر لے کر گیا ہے، اور ان 12 مسافروں کے ساتھ 250 بریف کیس لوڈ کیے گئے ہیں، اور آمدہ اطلاعات کے مطابق ان 250 بریف کیسوں میں ڈالر بھرے ہوئے تھے۔ تو کیا یہ جو 6 طیارے آئے ہیں اور کچھ دیر کے سٹے کے بعد یہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں؟ اتنی بڑی ان کی فنی خرابی بھی نہیں ہوتی، اور ان میں جو فیول لوڈ کیا جاتا ہے وہاں سے وہ بریف کیسوں کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں؟
کیا ایجنسیوں کو پتہ نہیں جو ایک ایک پاکستانی کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یوٹیوب پہ کون کیا کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کتنی سانسیں لی، کون کتنی دفعہ واش روم گیا، ان باتوں پہ تو ان کی نظر ہے. لیکن 6 طیارے بھارت سے اڑ کے کراچی لینڈ کرتے ہیں اور کراچی سے مسافروں کو لے کر اور بریف کیسوں کو لے کر دبئی چلے جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت سے آنے والے ان طیاروں کی منزل ایک ہی ہے، دبئی. 6 کے 6 طیارے وہاں سے آئے، کراچی میں خراب ہو کے لینڈنگ کی، یہاں سے کچھ مسافروں کو لوڈ کیا گیا، ساتھ ان کے بریف کیس لوڈ ہوئے، اور ان ڈالروں بھرے بریف کیسوں کے ساتھ وہ سیدھا دبئی چلے جاتے ہیں. یہ کیا شخصانہ ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ہماری ایجنسیوں کو، ہمارے مقتدر اداروں کو اس کی وضاحت میڈیا پر آ کر ضرور دینی چاہیے. آج کے پروگرام کی تیسری اور آخری بات، ہمارے سرکردہ رہنما اور سرکردہ لیڈر آج 3 دن سے لندن میں براجمان پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے فیصلے لندن میں ہی ہونے تھے تو کیا پھر ہمیں تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پاکستان صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس پہ اقتدار کے مزے لوٹے جائیں اور اس کے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیے جائیں؟ کیا اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور میں بیٹھ کر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے؟ دراصل ان فیصلوں کو جو کیے جاتے ہیں ان کی منظوری بھی لینی ہوتی ہے، اور ان کی منظوری کہاں سے آتی ہے، کون دیتا ہے، یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. اگر یہ فیصلے پاکستان میں بیٹھ کر کیے جائیں تو ان کی منظوری کے لیے پھر وہاں جانا پڑتا ہے، اور میرے ذاتی خیال کے مطابق اسی لیے ہمارے فیصلے لندن یا واشنگٹن میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں کہ وہاں آسانی سے منظوری مل جائے اور جو ان میں ترمیم کرنی پڑے حکاموں کے کہنے پہ وہ وہیں پہ کر لی جائے، اور اس کے بعد ان کو لا کر پاکستانیوں پر امپلیمنٹ کر دیا جائے، ان کے سر پہ مسلط کر دیا جائے. کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. جس ملک کی خارجہ پالیسی آزاد نہ ہو، جس ملک کی تقدیر کے فیصلے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کیے جائیں، اور جس ملک کے فیصلوں میں دوسروں کی آشیرواد کو شامل کیا جائے، وہ ملک اپنے آپ کو کیسے آزاد کہلا سکتا ہے؟ باتیں کڑوی ضرور ہیں. میں تو اتنا کہوں گا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور ہمیں اگر اس کڑواہٹ سے جان چھڑانی ہے تو ہمیں حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف تیار کرنا ہوگا بلکہ میدان عمل میں لانا ہوگا. اگر 75 سالوں میں ہم ان کالے انگریزوں کی غلامی سے نجات نہیں پا سکے تو آئندہ بھی نہیں پا سکیں گے. ہمیں ایک خوددار قوم کی طرح، ایک خوددار عوام کی طرح سامنے آنا ہوگا اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے اپنا حق چھیننا ہوگا. اور اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں جہاں ہم
آزاد ہوں، خود مختار ہوں، ہمارے آنے والی نسلیں آزادی اور خود مختاری کا پھل کھا سکیں، تو ہمیں گھروں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں نکلنا ہوگا، اس جدوجہد کو ایک شکل دے کر تمام سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف ایک پاکستانی بن کر ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور فیس بک پہ بھی فالو ضرور کیجیے گا۔ اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔